الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین وعلی اصحابہ المکرمین وعلی اولیاء امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک صدق اللہ العظیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حاضرین محترم، اللہ جل مجدہ کا لاکھ احسان اور شکر ہے، اس کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ میں اور آپ نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اللہ کریم کے گھر حاضر ہیں، سو اللہ کریم میری اور آپ کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قرآن مجید کی جو آیہ مبارکہ کا ایک حصہ ابھی ہم نے تلاوت کیا ہے، سورہ آل عمران، اس کی ایک آیہ مبارکہ کا ایک حصہ ہے۔ آئیے اس کی روشنی میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے کیا پیغام ارشاد فرمایا۔ فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر آپ تند خو ہوتے اور سخت دل ہوتے، یعنی آقا علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے، اگر آپ ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر آپ تند خو ہوتے اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے گرد سے چھٹ کر بھاگ جاتے۔ اگر آپ تند خو ہوتے یعنی آپ کا مزاج سخت ہوتا اور آپ کا دل سخت ہوتا تو لوگ آپ کے گرد سے چھٹ کر بھاگ جاتے۔ یعنی مطلب کیا کہ آقا دو جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حلیم الطبع، طبیعت کے لحاظ سے حلیم، بردبار، معاف کرنے والا، نرمی والا بنا کر دنیا کے اندر بھیجا۔ سو اس سے یعنی دین کی دعوت اور داعی کے اوصاف کیا ہیں، دین کی دعوت اور داعی کے اوصاف کیا ہونے چاہیے، اس پر یہ آیہ مبارکہ ہے۔ اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کامل اخلاق والا معلم انسانیت بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا، اور کوئی بھی کام، کوئی بھی دعوت اس وقت تک مؤثر ثابت نہیں ہوتی جب تک اس دعوت کو دینے والا، اس کی عمل اور اس کے اخلاق بلند درجے پر نہ ہوں۔ سو فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ تند خو ہوتے، سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے گرد سے چھٹ کر بھاگ جاتے، یعنی آپ کے قریب نہ بیٹھتے، آپ کی دعوت کو، آپ کی بات کو نہ سنتے۔ آقا دو جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت داعی اعظم، یعنی بحیثیت اسلام کے بہت بڑے داعی، دین کی دعوت دینے والے، آئیے آپ کی سیرت طیبہ سے چند نمونے لیتے ہیں، آپ کے اخلاق حسنہ سے، آپ کے کردار سے، عادات و اطوار سے، آپ کی زندگی سے،
کہ آقا علیہ السلام نے لوگوں کو دین کی دعوت کیسے دی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو اکرمہ نامی آدمی مکہ کے فتح ہونے کے بعد فرار ہو گیا، اس ڈر سے کہ اگر اب میں پکڑا گیا تو میری جان کی خیر نہیں۔ فتح مکہ کے بعد یہ فرار ہو گیا، تو اس کی بیوی نے آقا علیہ السلام سے امان طلب کی کہ میرے خامد اکرمہ کو معافی دی جائے تاکہ وہ واپس مکہ اپنے گھر آئے۔ اب آقا علیہ السلام نے اجازت دے دی کہ اکرمہ کو ہم نے معاف کیا۔ اس کی بیوی نے اطلاع پہنچائی کہ آپ واپس آ جاؤ، مگر اسے اندیشہ تھا کہ کسی سازش کا شکار نہ ہو جاؤں، اگر واپس گیا تو پھر میری جان کی خیر نہیں۔ اب بیوی نے یقین دہانی دلائی کہ آپ واپس آئیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ اب اس پر اکرمہ اندیشہ تو دل میں تھا، اندیشہ ڈر تھا کہ کسی سازش کا شکار نہ ہو جاؤں، واپس اگر گیا تو میں جان سے نہ ہاتھ دھو بیٹھوں، مگر کیا تھا، اکرمہ جب واپس آیا مکہ میں داخل ہوا، آقا علیہ السلام نے جب اکرمہ کو دیکھا تو اس قدر تیزی کے ساتھ اٹھے کہ آقا علیہ السلام کی چادر زمین پر گر گئی، اور اٹھ کر آقا علیہ السلام نے اکرمہ کو گلے لگا لیا، اور گلے لگا کر آقا علیہ السلام نے فرمایا اکرمہ ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ سن کر آقا علیہ السلام کا یہ جملہ کہ اکرمہ ہم نے تمہیں معاف کر دیا، تو اکرمہ کی چیخیں نکل گئیں اور آپ کے قدموں میں پڑھ کر کلمہ اسلام پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ فتح مکہ کے بعد کئی سرداران نے بخوشی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ جب آقا علیہ السلام کی طاقت آ گئی، حکومت آ گئی، آپ نے مکہ فتح کر لیا، تو کئی سرداران نے ڈر کے سبب اسلام قبول کر لیا، دل میں اندر منافقت تھی، اسلام قبول کر لیا۔ ان میں ایک صفوان بن امیہ بھی تھے، اور انہوں نے بھی بخوشی اسلام قبول نہیں کیا تھا، مگر ڈر کے سبب اسلام قبول کر لیا۔ آقا علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو حضور علیہ السلام نے 300 اونٹ صفوان بن امیہ کو تحفے میں دیے۔ جب اکرمہ کا حال تو یہ تھا کہ اسلام بخوشی قبول نہیں کیا، مگر تاجدار کائنات نے 300 اونٹ صفوان بن امیہ کو 300 اونٹ تحفے کے طور پر دیے۔ جب صفوان بن امیہ کے پاس آقا علیہ السلام کا یہ تحفہ پہنچا تو صفوان بن امیہ کہتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کی یہ شان فیاضی دیکھ کر، یہ آپ کی شان سخاوت دیکھ کر میرے دل کا بغض ختم ہو گیا، اور میں نے پھر بخوشی دوبارہ اسلام قبول کیا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آقا علیہ السلام تند خو ہوتے، مزاج سخت ہوتا، دل کے نرم نہ ہوتے، تو پھر لوگ آپ کے گرد سے چھٹ کر بھاگ جاتے، آپ کی مجلس میں نہ آتے، آپ کے قریب نہ آتے، آپ کی دین کی دعوت کو سنتے نہ۔ آقا علیہ السلام نے دین کی دعوت کو لوگوں کے سامنے کس طرح رکھا؟ بحیثیت داعی اعظم آقا علیہ السلام کے اخلاق کیا تھے، سیرت طیبہ کیا تھی، حضور لوگوں کو دین کی دعوت کس طرح دیتے؟ آپ جب کلام کرتے تو گفتگو میں نرمی ہوتی، جب کسی سے ملتے تو مسکرا کر ملتے، جب کوئی آپ کی مجلس میں آتا تو آقا اس سے حال احوال پوچھتے، اسے اتنا کچھ عطا کرتے تو کہ وہ جاتے ہوئے آقا کا کلمہ پڑھ کر غلامی میں آ کر، حضور کی غلامی میں آ کر مسلمان ہو کر اٹھتا۔ سو آقا دو جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی دعوت رکھتے لوگوں کے سامنے، تو دین کی دعوت رکھنے میں اس بات کا لحاظ رکھتے کہ نفرت اور بیزاری نہ پھیلے، نفرت اور بیزاری نہ پھیلے۔
تاکہ پھر وہ دین کی دعوت کو اپنی چیز سمجھ کر قبول کر لے، دین کی دعوت کو اپنی چیز سمجھ کر قبول کر لے، نفرت اور بیزاری کا عنصر نہ ہو دین کی دعوت میں، گفتگو نرم ہو، اس کے حقوق کا خیال رکھا جائے، تاکہ پھر جب دین کی دعوت اس تک پہنچے تو نفرت اور بیزار نہ ہو، اس سے ہٹ کر وہ آپ سے محبت کرنے لگے، پھر اسلام کی تعلیم اس کے دل میں دل نشین ہو جائے، تاکہ پھر اسلام کی دعوت کو وہ اپنی شے سمجھ کر قبول کر لے۔ آقا دو جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی ایک یہودی عالم سے قرض لے لیا، حضور علیہ السلام نے ایک یہودی عالم سے قرض لیا، تو جتنی مدت طے تھی اس مدت تک آقا علیہ السلام اس کو ادا نہ کر سکے۔ اب اس نے آقا علیہ السلام کو ایک روز روک لیا اور ایک پورا دن روکے رکھا۔ پورا دن روکنے کے بعد صحابہ اکرام کو جب معلوم ہوا تو صحابہ اکرام اس پر سخت برہم ہوئے کہ اس یہودی سے لڑائی کی جائے کہ اس نے ہمارے آقا و مولا کو کیوں روک کے رکھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بڑا عجیب جملہ ہے، اور آقا دو جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا وہ جملہ آپ کے سیرت و کردار اخلاق حسنہ کا نمونہ بنتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے کسی پر ظلم کرنے سے منع فرمایا، اللہ نے مجھے کسی پر ظلم کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور جب پھر صبح دن چڑھا تو وہ یہودی حضور کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اپنے مال میں سے آدھا مال صدقہ کر دیا، اور اس نے کہا کہ میں نے آپ کو ایک دن روکنے میں یہ جسارت اس لیے کی کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ ہماری کتاب تورات کے اندر نبی آخر الزماں کے جو اوصاف درج ہیں کیا یہ محبوب نبی ان اوصاف پر پورا اترتے بھی ہیں کہ نہیں۔ جب میں نے پورا ایک دن روکے رکھا، ان کی زبان مقدس سے یہ جملہ نکلا کہ اللہ نے ہمیں ظلم کرنے سے منع فرمایا ہے، سو یہ آپ کا اخلاق دیکھ کر تورات کے اندر پڑے ہوئے آقا کے وہ وصف پڑھ کر اور آپ کی سیرت طیبہ کا نمونہ دیکھ کر وہ یہودی عالم مسلمان ہو گیا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ آقا دو جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک یہودی بچہ آیا کرتا تھا اکثر و بیشتر۔ آقا علیہ السلام جب گھر سے آتے حضور اپنے نالین اتارتے، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے، تبلیغ کے سلسلہ میں آتے، صحابہ سے مجلس کرنا ہوتی، تو وہ یہودی بچہ کیا کرتا، آقا علیہ السلام کے نالین اٹھاتا، اپنی بغلوں میں لے کر بیٹھ جاتا، حضور کے نالین اٹھا کر اپنی بغلوں میں لے کر بیٹھ جاتا، اور اتنی دیر تک حضور کے نالین مبارک بغلوں میں رکھتا جب تک آقا مسجد سے نماز پڑھ کر تبلیغ کر کے فارغ ہو کر واپس نہ آ جاتے۔ جب آقا واپس تشریف لاتے تو وہ یہودی بچہ حضور کے نالین سیدھے کر کے رکھتا، آقا اس کے کندھے پر تھپکی دیتے، وہ چلا جاتا۔ کئی دن تک اس کا یہ معمول تھا، ہے یہودی کا بچہ، آقا علیہ السلام سے یہ محبت کرتا تھا۔ پھر کئی دنوں کے بعد آقا علیہ السلام کو پتہ چلا وہ بچہ بیمار ہے، قریب المرگ ہے۔ آقا علیہ السلام کو جب معلوم ہوا تو حضور اس کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے، اس کے گھر گئے، اس کی چارپائی کے پاس آقا علیہ السلام کھڑے ہوئے، اس کو سلام کہہ کر آقا علیہ السلام نے حال احوال پوچھا اور اس پر اسلام کی تبلیغ کی دعوت پیش کی، اسلام کی دعوت اسے دی بچے کو۔ جب بچے کو دعوت دی تو وہ بچہ چارپائی پہ لیٹا ہے، اور آقا دو جہاں کی چہرہ اقدس پر یہودی کی نگاہ بچے کی جم گئی۔ کبھی وہ ایک نگاہ تاجدار کائنات کو تکتا ہے، کبھی پاس کھڑے اپنے باپ کو تکتا ہے۔
آقا تیمارداری کرنے کے بعد اسے اسلام کی دعوت دے چکے کہ بیٹا اسلام قبول کر لے، تو ہم سے محبت تو کرتا ہے، ہمارے نالین تو اٹھاتا ہے، ہمارا کلمہ پڑھ کر مسلمان بھی ہو جا۔ بچہ کبھی ایک نگاہ باپ کی طرف تکتا ہے، کبھی حضور کی طرف تکتا ہے، جب دونوں طرف تکتا ہے تو قربان جائیں آقا دو جہاں کا یہ حسن سلوک دیکھ کر یہودی بچے کا باپ اس قدر متاثر ہوا، وہ کہتا ہے بیٹا دیکھتا کیا ہے، ایسے مہربان شخص کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جا، ایسے مہربان شخص کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جا۔ یہ مہربانی کیا ہے، یہ معاف کرنا کیا ہے، یہ اخلاق کیا ہیں، یہ سیرت و کردار کیا ہے جو تاجدار کائنات کو اللہ نے عطا کیا تھا۔ آپ بحیثیت داعی اعظم آقا دو جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کی دعوت لوگوں کو کس طرح دیتے کہ ہر کوئی آپ کی مجلس میں بیٹھتا اور آپ کی دعوت کو اپنی چیز سمجھ کر قبول کر لیتا۔ یہ بات سمجھیں، حضور کی دین کی دعوت کو اپنی چیز سمجھ کر قبول کر لیتا کہ اس میں میرا فائدہ ہے دنیا اور آخرت کا۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک یہودی آیا اور اس نے آ کر آقا علیہ السلام سے بھیڑ بکریوں کا ریوڑ مانگا۔ آقا علیہ السلام نے نماز کے اندر کھڑے تھے، نماز چھوڑ کر پہلے اسے بھیڑ بکریوں کا ریوڑ عطا کیا، بعد میں پھر نماز مکمل فرمائی۔ جب اس نے آپ کا یہ اخلاق دیکھا تو تاجدار کائنات کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام سفر پر تھے، مال غنیمت سے اونٹ لدے ہوئے تھے، ایک یہودی آیا، آ کر اس نے آقا علیہ السلام کے گلے میں پٹکا ڈالا اور ڈال کر پیچھے سے بل چڑھائے۔ آقا علیہ السلام کی آنکھیں باہر آنے کو تھی، حضور نے پیچھے مڑ کر دیکھا، یہودی کا جملہ سننے والا ہے اور آقا دو جہاں کا فرمان بھی سننے والا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ جو مال غنیمت تم لے کر جا رہے ہو یہ نہ تمہارے باپ کا ہے نہ تمہارا ہے، اس میں سے 2 اونٹ مجھے لاد کر دو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں بے شک، نہ یہ میرا ہے نہ میرے باپ کا ہے۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا اس کو 2 اونٹ لاد کر غلے کے عطا کر دو۔ جب اونٹ لاد دیے گئے وہ یہودی جانے لگا، آقا علیہ السلام نے اسے روک لیا، فرمایا یہ جو تو نے ہم سے مانگا ہے یہ تو ہماری شان سخاوت، یہ ہم سے جو کوئی کچھ مانگے اس کو عطا کرتے ہیں، مگر تو نے ہمیں جو تکلیف پہنچائی ہے اس کا بدلہ ضرور دے کر جائے گا۔ تکلیف کیا تھی؟ گلے میں چادر ڈال کر پیچھے سے بل چڑھائے تھے، حضور کو تکلیف پہنچی، اس کا تو بدلہ ضرور دے کر جائے گا۔ اس یہودی نے کہا ہم نے تو یہ سن رکھا ہے لا تجزی السیئۃ بالسیئۃ، آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں اچھائی سے دیتے ہیں، آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں اچھائی سے دیتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا جا تجھے معاف کر دیا، تجھے معاف کر دیا۔ حضور کا یہ فرمانا تھا کہ وہ یہودی آقا دو جہاں کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ وہ نبی جس کا اخلاق اتنا اچھا ہے، جس کا کردار اتنا اچھا ہے، جس کی گفتگو اتنی اچھی ہے، جس کا چال چلن اتنا اچھا ہے، جو دیکھے وہ حضور کا کلمہ پڑھے، جو مجلس میں بیٹھے وہ حضور کی غلامی میں آئے، جو تاجدار کائنات سے معاملہ کرے حضور کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو۔ الغرض ہر پہلو سے تاجدار کائنات کی زندگی کا وہ احاطہ کرنے والے لوگ کوئی عمل دیکھتے تو حضور کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے۔ آقا دو جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے انداز بڑے دل نشین تھے، بڑے خوبصورت۔ عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں ایک مرتبہ دوران سفر، جہاد کے سفر پر تھے صحابہ کرام، جہاد کے سفر کے دوران آقا علیہ السلام ایک گاؤں ایک بستی کے قریب رکے۔ اس گاؤں اور بستی کے رہنے والے لوگ آقا علیہ السلام سے ملے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم کون ہو؟ وہ کہنے لگے ہم مسلمان ہیں۔
سو پاس ہی قریب اسی گاؤں اور دیہات میں ایک گھر میں ایک خاتون چولہے پر کچھ پکا رہی تھی، چولہے پر کچھ کھانا پکا رہی تھی، اور پاس کھڑے اپنے چھوٹے بچے کو بار بار پیچھے ہٹا رہی تھی۔ چھوٹا معصوم اس کا بچہ تھا، اسے بار بار پیچھے ہٹا رہی تھی۔ وہ پھر بڑھ کر آگے آ جاتا، والدہ اسے پھر پیچھے ہٹاتی، وہ پھر آگے آتا، پھر پیچھے ہٹاتی۔ سو آقا دو جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ خاتون پوچھنے لگی، اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں بے شک میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس نے کہا کیا پھر وہ رب اپنے بندوں پر مہربانی کرنے والا نہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ سب سے زیادہ مہربان ہے، اللہ سب سے زیادہ مہربان ہے۔ اس نے کہا کیا اس سے بھی بڑھ کر مہربان نہیں کہ جتنی مہربان ماں اپنے بچے پر ہوتی ہے، کیا اس سے بھی بڑھ کر مہربان نہیں جتنی ماں اپنے بچے پر مہربان ہوتی ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں اللہ اس سے بھی بڑھ کر مہربان ہے جتنی ماں اپنے بچے پر ہوتی ہے۔ تو پھر اس خاتون نے کہا جب ماں بچے پر مہربان ہو کر آگ میں ڈالنا گوارا نہیں کرتی بچے کو، تو پھر رب کیا وہ رب اپنے بندوں کو آگ میں ڈالے گا؟ آقا علیہ السلام نے تھوڑا سر جھکایا، اور سر جھکا کر آقا علیہ السلام نے پورے یقین کے ساتھ ارشاد فرمایا ہاں بے شک اللہ ہرگز اپنے بندوں کو آگ کے عذاب میں نہیں ڈالے گا سوائے اس کے جس نے سرکشی اور تکبر کیا۔ اللہ ہرگز اپنے بندوں کو آگ کے عذاب میں نہیں ڈالے گا سوائے اس کے جس نے سرکشی کی اور تکبر کیا۔ انسان کی صفت کیا ہے؟ عاجز ہونا۔ انسان کی صفت کیا ہے؟ عاجز ہونا۔ بڑائی کرنا انسان کی شان نہیں، یہ اللہ کی شان ہے۔ بڑائی کرنا یہ کس کی شان ہے؟ اللہ کی شان ہے۔ عاجزی اختیار کرنا بندے کی شان ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں سب کچھ ہے مگر ایک شے نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں سب کچھ ہے مگر ایک شے نہیں۔ وہ کیا؟ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی نہیں۔ اللہ عاجز نہیں، انسان عاجز ہے، انسان عاجز۔ سو انسان کی شان یہ تواضع اختیار کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، ڈر کے زندگی بسر کرتا ہے۔ بڑائی اللہ کی شان ہے۔ سو آقا علیہ السلام نے یقین کے ساتھ فرمایا اللہ ہرگز اپنی مخلوق میں سے کسی کو آگ میں نہیں ڈالے گا سوائے اس کے جس نے سرکشی کی، تکبر کیا۔ سرکشی کیا ہے؟ تکبر کیا ہے؟ سرکشی یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے پھر جانا، ان کی تعلیم کو اپنانا چھوڑ دینا، بندگی و غلامی سے نکل کر شیطان کی زندگی کو اختیار کر لینا، اور اپنے نفس کی چاہی ہوئی زندگی کو اختیار کر کے جس نے زندگی بسر کی اس نے سرکشی کی۔ سو جوانوں، چند روزہ زندگی ہے، نہ جانے کب بلاوا آ جائے، کب ملک الموت آ جائے، کب یہ سانس کی ڈوریاں کٹ جائیں۔ اس بلاوے کے آنے سے قبل سرکشی کی زندگی کو چھوڑ دو، سرکشی کی زندگی کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی غلامی کے اندر آ جاؤ۔ یہی زندگی ہے، یہی بندگی ہے۔ سو فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آقا تند خو ہوتے، سخت دل ہوتے تو آپ کی مجلس میں کوئی بھی نہ بیٹھتا، چھٹ کر بھاگ جاتے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری مثال اور ایک دوسرے آدمی کی مثال اس طرح ہے جس طرح ایک آدمی کی اونٹنی بھاگ جائے اور وہ ہر حربہ اختیار کرے اس کو پکڑنے کا، مگر جتنے حربے اختیار کرے وہ سرکش ہو جائے، وہ دور بھاگتی چلی جائے،
مگر نہ پکڑ سکے، مگر فرمایا جو دین کی دعوت کو جانتا ہے، جو اصول کو جانتا ہے، وہ کیا کرے گا؟ دانا، سیانا، عقل مند آدمی گھاس چارہ لے کر اونٹنی کے سرکش جانور کے آگے کرے گا، اس کو چارہ دکھائے گا، وہ چارہ منہ میں لے کر بیٹھ جائے گا جانور، اور پھر فرمایا اس کا مالک اس پر بیٹھ کر سوار ہو کر اطمینان سے رخصت ہو جائے گا۔ سو فرمایا میری مثال اس شخص کی طرح ہے کہ لوگوں کو اپنے قریب کرنا، دین کی دعوت دینا، اخلاق حسنہ سے اپنی زندگیوں کو مزین کرنا۔ سفر ہجرت پر آقا علیہ السلام جب ہجرت کے سفر پر تھے، دوران سفر سراقہ ابن جاشم، یہ بھی کافر ہے، مسلمان نہیں ہوا، آقا علیہ السلام کا تعاقب کرتے ہوئے حضور کے پیچھے پہنچا۔ آقا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ سراقہ ابن جاشم میرے قریب آن پہنچا، آقا علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ اس کے شر سے ہمیں محفوظ فرما، اس کے شر سے ہمیں محفوظ فرما۔ ادھر دعا کی، ادھر سراقہ اپنی سواری کے گھٹنوں سمیت زمین میں دھنس گیا۔ اب سراقہ سمجھا کہ یہ نبی جن کا میں تعاقب کر رہا ہوں، ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے، ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے۔ سراقہ ابن مالک نے، سراقہ بن جاشم نے امان طلب کی، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے امان لکھ دو اور معاف کر دو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سراقہ جا تجھے معاف کیا، اب اس راستے پر جو لوگ آپ کے تعاقب میں اور آ رہے ہیں سب کو واپس لوٹا دوں گا۔ سفر ہجرت پر آقا علیہ السلام نے سراقہ جب جانے لگا امان نامہ لکھوا لیا، معافی نامہ لکھوا کے نکلنے لگا، آقا علیہ السلام نے فرمایا رکو رکو، ایک وہ جو تاجدار کائنات کی زندگی کا دشمن ہے، آپ کی جان کا دشمن ہے، آقا نے صرف امان نہیں دی، صرف معاف نہیں کیا، جملہ سننے والا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سراقہ رکو، ایک وقت آئے گا جب بادشاہ ایران کے کنگن تمہارے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے، بادشاہ ایران کے کنگن تمہارے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے، اور ہم دیکھ رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے سراقہ کو بشارت بھی دی، امان بھی دی، معاف بھی کیا۔ سراقہ پھر کچھ عرصے کے بعد مسلمان ہو گیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں پھر ایران فتح ہوا۔ بادشاہ ایران کے سونے کے کنگن، نوادرات، زیورات عمر فاروق کی مجلس میں رکھ دیے گئے۔ ایک ڈھیر تھا مال غنیمت کا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، اپنی چھڑی لے کر اس ڈھیر میں سے بادشاہ ایران کے کنگن تلاش کرنے لگے۔ جب کنگن زیورات ملے، اٹھا کر کہتے ہیں سراقہ کہاں ہے، سراقہ کہاں؟ سراقہ اٹھ کے کھڑا ہوا، عرض کی آقا حضور میں ہوں۔ عمر فاروق نے بادشاہ ایران کے کنگن سراقہ ابن مالک کے بازو میں پہنا دیے، چونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا ہجرت کے موقع پر سراقہ تو ہماری جان کا دشمن تھا، جا ہم نے تجھے معاف بھی کیا، تجھے بشارت بھی دی، بادشاہ ایران کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے۔ سو فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ آقا اگر آپ تند خو ہوتے، اگر آپ سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے گرد سے چھٹ کر بھاگ جاتے۔ آقا دو جہاں کو اللہ نے نرم دل بنایا تھا، گفتگو ایسی کوئی سنے تو آپ کی زبان مقدس سے جو گفتگو ہوتی پھول کرتے۔ آقا دو جہاں کی مجلس میں کوئی بیٹھتا اخلاق سے متاثر ہو کر مسلمان ہو جاتا۔ سو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد، آقا علیہ السلام فتح مکہ کے دوسرے دن کعبہ کے طواف میں تھے، کعبہ کا طواف کر رہے تھے، مکہ فتح ہوا، ابھی دوسرا دن ہے۔ آقا کی محویت کا یہ عالم تھا
کہ ہر ایک سے بے نیاز ہو کر اس مولا کے حضور اس کی بندگی کرتے ہوئے طواف کر رہے تھے۔ فضالہ نامی ایک شخص آگے بڑھا، موقع پا کر کے حضور کا کام تمام کر دوں، آگے بڑھ کر آقا دو جہاں کی طرف بڑھا۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا تو حضور نے فرمایا کیا یہ فضالہ آ رہا ہے؟ فضالہ نے کہا ہاں میں فضالہ ہوں۔ حضور نے فرمایا کس نیت سے آ رہے ہو، کس نیت سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا بس اللہ اللہ کرنے آ رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے جواب سنا، مسکرا دیے۔ حضور نے فرمایا فضالہ میں تیرے دل کی نیت بھاپ گیا کہ تو برے ارادے کے ساتھ میری طرف بڑھا تھا، مگر میں تجھے محمد معاف کرتا ہوں، میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے صرف معاف نہیں کیا، معاف کر کے آقا علیہ السلام نے فرمایا فضالہ میرے قریب ہو۔ فضالہ قریب ہوئے تو حضور نے سیدھا ہاتھ فضالہ کے سینے پر رکھ دیا۔ جو سینے پہ رکھا تو فضالہ کہتے ہیں میرے دل میں اس قدر راحت و سکون مجھے ملا، اس قدر راحت و سکون ملا کہ میں ٹک ٹکی باندھ کر تاجدار کائنات کو تکتا رہا، اور اس قدر مجھے راحت ملی، اس قدر راحت ملی کہ جن کو برے ارادے سے قتل کرنے آیا تھا اب کیا تھا کہ ان سے زیادہ کائنات میں مجھے کوئی اور شخص محبوب نہیں تھا، اس سے زیادہ کوئی اور محبوب نہیں تھا۔ آقا دو جہاں کے دست مبارک کی اتنا کیفیت میں سرور تھا، اتنی راحت تھی، ٹک ٹکی باندھ کے تکتا رہا۔ بالآخر حضور کی مجلس میں بیٹھ کے کہتا آقا اپنا کلمہ پڑھا کر اپنی غلامی میں لے لو۔ سو دوستان محترم، آئیے اپنے اخلاق اچھے کریں، سیرت و کردار اچھی کریں، گفتگو اچھی کریں۔ اگر میں اور آپ اس دین اسلام کو آئندہ آنے والی نسلوں میں منتقل کرنا چاہتے ہیں، میں اور آپ اگر اسلام کی تعلیم کو اور اس دین اسلام کی تعلیمات کو اپنی آئندہ آنے والی نسلوں میں منتقل کرنا چاہتے ہیں تو پھر جوانوں، بزرگوں، تاجدار کائنات کی سیرت طیبہ کو اپنانا ہوگا۔ یہ دین ایسے نہیں ہم تک پہنچا، اور پھر یہ دین صرف تلوار سے نہیں پھیلا، اخلاق حسنہ سے پھیلا۔ حضور کا اخلاق کیا تھا، حضور کی سیرت طیبہ کیا تھی؟ اے جوانوں، اپنی گفتگو اچھی کرو، اپنے اخلاق اچھے کرو، اپنی سیرت کو بہتر بناؤ، اپنا اٹھنا بیٹھنا اچھا کرو، اپنی مجلسیں، اپنی صحبتیں، اپنی سنگتیں اچھی کرو۔ ابھی یہ لمحے فرصت کے ہیں، یہ لمحے آقا علیہ السلام نے فرمایا نعمتان مقبول فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ دھوکے میں ہیں۔ نعمتان مقبول فیہما کثیر من الناس، دو نعمتوں کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے میں ہیں۔ وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ الصحۃ والفراغ، صحت و فرصت، صحت اور فرصت، یہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ان کے بارے میں اور آپ دھوکے میں پڑ گئے۔ ابھی صحت ہے، ابھی تندرستی ہے، ابھی جوانی ہے، ابھی کاروبار ہوگا، شادی بیاہ ہوگا، کار بنگلہ ہوگا، دنیا جہاں کی آسائشیں اکٹھی کریں گے، پھر بڑھاپا آئے گا، پھر دیکھی جائے گی۔ نہیں دوستان محترم، اس جوانی کو غنیمت جانو، اس صحت کو غنیمت جانو بیماری کے آنے سے پہلے، صحت کو غنیمت جانو بیماری کے آنے سے پہلے، اور پھر فرصت کو غنیمت جانو مصروفیت کے آنے سے پہلے۔ فرصت کے لمحے غنیمت جان کر اے جوان اللہ اور اس کے رسول کی بندگی میں آ جا، ذکر کر، قرآن کی تلاوت کر، آقا دو جہاں پر درود و سلام کے نغمے پڑھ، تاکہ پھر یہ زبان تیری شیرینی زبان ہو جائے، یہ پیشانی سجدوں سے واقف ہو جائے، پھر یہ تیرے قدم اللہ کے گھر کی طرف اٹھنے والے ہوں۔ اس فرصت کو غنیمت جان مصروفیت کے آنے سے پہلے۔ سو دوستان محترم، آپ کی من کی دنیا پر دستک اور پیغام یہی ہے
بلاوے کے آنے سے قبل سنور جاؤ، سنبھل جاؤ، بلاوے کے آنے سے پہلے سنور جاؤ، سنبھل جاؤ۔ اگر آپ سنورے اور سنبھلے نہ تو یہ فرصت کے لمحے جب گزر جائیں گے تو پھر دوستان محترم اس وقت کفِ افسوس ملنے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ آئیے چند روزہ زندگی ہے، اپنے اخلاق اچھے کریں، سیرت و کردار اچھی کریں، گفتگو اچھی کریں، معاملات بہتر کریں، معاف کرنا سیکھیں، معاف کرنا سیکھیں۔ آقا دو جہاں گلیوں سے گزرتے تو مکہ کے رہنے والے لوگ اپنی چھتوں سے کوڑا کرکٹ پھینکتے، آقا علیہ السلام لباس کو جھاڑتے ہوئے دعائیں دیتے گزر جاتے۔ وہ لوگ اونٹ کی اوجڑی اور چربی آپ پر پھینکتے، جسم کو صاف کرتے ہوئے آپ دعائیں دیتے ہوئے گزر جاتے اور دعا کرتے باری تعالیٰ اگر یہ نہ پہچان سکے تو ان کی نسلوں میں تو کوئی پہچان والے پیدا ہوں گے نا۔ ہم نے تو حضور کا کلمہ پڑھ رکھا ہے، ہم پہچان والے ہیں، ہم شعور والے ہیں، معرفت والے ہیں، آگاہی والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ صرف اگر پردہ ہے تو غفلت کا پردہ ہے، صرف پردہ ہے تو غفلت کا پردہ ہے۔ آئیے جوانوں غفلت دور کرو، دن صبح ہو شام راتیں اچھی کر لو تاکہ قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔